بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات و تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے غزل نمبر 1، مولانا الطاف حسین حالی۔ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ گلزار اردو 12ویں جماعت کے لیے 2021 میں جو ماڈل پیپر آیا ہے اس اعتبار سے آپ کی صرف اور صرف 4 غزلیں ہیں۔ اس میں سے ایک غزل مولانا الطاف حسین حالی کی ہے۔ اس میں سے بھی ایک شعر جو ہے نا لازمی آئے گا اور بورڈ کے پیپر میں اکثر آتے ہی رہتے ہیں۔ اکثر شعراء کی تصاویر، شہنشاہ تغزل میر تقی میر۔ تعارف مصنف شاعر خواجہ الطاف حسین حالی 1837 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1914 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ پانی پت میں پیدا ہونے والے مصنف الطاف حسین حالی ہیں۔ الطاف حسین حالی کے استاد کا نام مرزا غالب کے شاگرد ہیں یہ۔ الطاف حسین حالی نے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی اور سر سید احمد خان کے اصلاحی تحریک کے سرگرم رکن بھی رہے، علی گڑھ تحریک۔ اور ان کا جو شاہکار ہے مسدس حالی، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے مد جزر الاسلام، نثر نگار بھی ہیں اور تنقید نگار بھی ہیں۔ اردو کے پہلے باقاعدہ تنقید نگار ہیں، سوانح نگار بھی ہیں، نقاد بھی ہیں اور مدعا نگاری بھی کرنے والے ہیں۔ ان کی مشہور تصانیف حیات سعدی، شیخ سعدی کے حیات زندگی کے بارے میں، حالات زندگی کے بارے میں، یادگار غالب، اپنے استاد مرزا غالب پر سوانح حیات لکھی، حیات جاوید سر سید احمد خان کے بارے میں ان کی سوانح نگاری لکھی ہے۔ اس میں مقدمہ شعر و شاعری، تنقید نگاری کا آغاز مقدمہ شعر و شاعری سے کیا۔ دیوان حالی، جس میں تمام رہتے نثر نگاری بھی اس میں ہیں، نثر بھی ہے اور تمام ان کی جو نظمیں ہیں، غزلیں ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ مسدس حالی، پہلا شعر ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ مولانا الطاف حسین حالی۔ تعارف شاعر، الطاف حسین حالی کو اردو زبان کا پہلا قومی شاعر کہا جاتا ہے۔ اردو ادب میں حالی ایک امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ غالب، ابن انشا وغیرہ جیسی بہت سی شخصیات ہیں جنہوں نے اردو نثر اور نظم دونوں اصناف میں قسمت آزمائی کی، لیکن شہرت کسی ایک ہی صنف میں حاصل کی۔ حالی کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف نظم و نثر دونوں میں طبع آزمائی کی، بلکہ دونوں ہی اصناف میں اپنا لوہا منوا کر شہرت حاصل کی۔ اردو نثر میں حالی کو تنقید نگاری کا بانی سمجھا جاتا ہے، جبکہ موصوف اردو نظم کے پہلے قومی شاعر بھی ہیں۔ ان کی غزل ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ حوالہ پیش نظر شعر الطاف حسین حالی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو اردو کا پہلا قومی شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال یہ ہے کہ انسانی فطرت کا بیان، انسانی فطرت یہ ہے کہ اس کو ہر چیز اچھی سے اچھی ملے، خوب سے خوب ملے، بہتر سے بہتر ملے، اس کو جستجو ہوتی ہے۔ تو مرکزی خیال بھی انسانی فطرت کا بیان۔
فنی خوبی کے اعتبار سے مطلع ہے، کیونکہ غزل کا پہلا شعر مطلع ہوا کرتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: جستجو، تلاش، خوب، بہتر۔ تشریح: قومی شاعر مولانا الطاف حسین حالی اس شعر میں انسان کا ایک فطری تقاضا بیان کر رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کے انتخاب کے موقع پر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسے بہتر سے بہتر اور اچھی سے اچھی چیز میسر آ جائے۔ اس لیے انسان چیزوں کا انتخاب بڑے غور و خوض کے بعد کرتا ہے، نہ صرف چیزوں کے انتخاب میں بلکہ انسانوں یعنی دوستوں کے انتخاب میں بھی انسان سب سے بہتر شخص کا متلاشی ہوتا ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ میری نظر کسی دوست کی تلاش میں ہے اور میری خواہش ہے کہ مجھے بہتر سے بہتر دوست ملے۔ میری نظر انتخاب کہاں جا کر ٹھہرتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ مماثل شعر: قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ شعر نمبر 2: یا رب اس اختلاط کا انجام ہو بخیر، تھا اس کو ہم سے ربط مگر اس قدر کہاں۔ حوالہ شاعر لکھنے کے بعد مرکزی خیال: وصل کی انتہا پر خوف کا اظہار۔ جیسے ہی ملاپ ہوگا، وصل ہوگا، ملاقات ہوگی، تو اس کی انتہا پر بچھڑنا بھی پڑ جاتا ہے، تو اس کی خوف کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اختلاط ملاپ کو کہا جاتا ہے، اور ربط تعلق۔ تشریح میں شاعر کہتے ہیں اس شعر میں خدا سے مخاطب ہیں اور اپنے خوف کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وصل متصل، ملانا، ملنا، ملاپ کی انتہا جدائی کی پہلی سیڑھی ہوا کرتی ہے۔ جب تعلق حد سے بڑھ جائے تو اس کے ٹوٹنے اور ختم ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا بہتر معائنہ قریب سے ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس چیز کو بالکل آنکھ کے قریب کر لیا جائے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اگر ربط اور تعلق حد سے نہ ہی گزرے تو اچھی بات ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ میرا اور میرے محبوب کا تعلق حد سے بڑھ چکا ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ مرحلہ ہمارے اس تعلق کے لیے باعث فراق اور جدائی نہ بن جائے۔ مماثل شعر: بہت نزدیک آتی جا رہی ہو، بچھڑنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ایک عمر چاہیے کہ گوار ہو نشے عشق، رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں۔ اس کا پہلا شعر 2010 میں آ چکا ہے۔ پیش نظر شعر الطاف حسین حالی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو اردو کا پہلا قومی شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال: اس میں عشق کی عظمت کا بیان ہے۔ فنی خوبی: سہل ممتنع۔ مشکل الفاظ: نیش تیر کی جو نوک ہے یا ڈنگ، اور نیش عشق کی تیر کی نوک۔ تشریح میں الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ پہلی نظر میں ہونے والی محبت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حالی کہتے ہیں کہ عشق و محبت کے جذبوں کو سمجھنا آسان کام نہیں۔ آج ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ ہم عشق کی کیفیات کو سمجھ سکیں۔ اس کے احساس کو سمجھنے میں ایک عمر لگتی ہے۔ گویا حالی کے خیال میں پہلی نظر کی محبت، لو ایٹ فرسٹ سائٹ، کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ عشق و محبت نہیں بلکہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ یہاں حالی کا یہ پیغام ہے کہ آج کے دور میں ایسے لوگ نہیں جو واقعتاً عشق میں مبتلا ہوں اور اس کی کیفیات کو سمجھ سکیں۔ مماثل شعر: آنکھ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ کونوں مکان سے ہے دل وحشی کنارہ گیر، اس خانماں خراب نے ڈھونڈا ہے گھر کہاں۔ ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ ہے، ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں۔ حوالہ پیش نظر شعر الطاف حسین حالی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو اردو کا پہلا قومی شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال: محبوب کے بلند
اور مقام مرتبے کا بیان ہے، بلند بالا مقام اور مرتبے کا بیان ہے، اونچے مرتبے کا بیان، فنی خوبی، سہل ممتنع۔ تشریح میں الطاف حسین حالی فرماتے ہیں بہت ہی سہل انداز میں اپنے محبوب کی شان بیان کر رہے ہیں۔ حالی کہتے ہیں کہ اے محبوب، دنیا میں حسینوں کی کمی نہیں، اس جہاں میں آپ کے علاوہ اور بھی بہت سے حسین لوگ ہیں، مگر جو بات آپ میں ہیں وہ کسی میں نہیں، یعنی تمام عالم میں آپ جیسا کوئی نہیں، کیونکہ ہم نے آپ سے عشق کیا، کسی اور سے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، اس سے تمام عالم میں اس سے زیادہ حسین کوئی نظر نہیں آتا، چاہے حقیقت میں وہ اتنا حسین نہ ہو اور دنیا میں اس سے زیادہ حسن رکھنے والے کئی لوگ اور بھی ہوں۔ مماثل شعر، تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے شعر پڑھا، ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، یہ 2018 میں شعر آ چکا ہے، اور ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ 2016 میں، 2015 میں، 2019 میں سائنس گروپ میں یہ شعر آ چکا ہے۔ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زبان میں اثر کہاں۔ پیش نظر شعر الطاف حسین حالی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو اردو کا پہلا قومی شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال، دعا سچے دل سے ہی قبول ہوتی ہے، عاجزی سے، انکساری سے اور سچے دل سے اگر دعا مانگی جائے تو قبول ہو جاتی ہے، اگر اوپر سے مانگی جائے تو قبول نہیں ہوتی۔ حالی اس شعر میں کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ دعا دل سے کی جائے، صرف زبانی دعا کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ جو انسان عشق کرتا ہے وہ اس کی سختیوں اور مصائب کے سہنے کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اور اس کے لیے ان سختیوں کو جھیلنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، لیکن کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب وہ عشق کی مشکلات سے تنگ آ کر خدا سے ترک عشق کی دعا کرتا ہے، مگر چونکہ وہ عشق کی کیفیات اور جذبات کی عمیق گہرائیوں میں کھویا ہوتا ہے، اس لیے دعا کے وقت اس کا دل اس کی زبان کا ساتھ نہیں دیتا، اور دعا کی حیثیت صرف زبانی کلامی رہ جاتی ہے، جس کے سبب وہ دعا بارگاہ الہی میں قبولیت کا مرتبہ حاصل نہیں کر پاتی۔ مماثل شعر، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حالیے نشاط نغمے و میں ڈھونڈتے ہو اب، آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں۔ حوالے میں لکھیں گے، پیش نظر شعر الطاف حسین حالی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو اردو کا پہلا قومی شاعر کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال، ہر کام اس کے وقت پر کیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی، نشاط خوشی اور میں شراب کو کہا جاتا ہے۔ تشریح، اس شعر میں دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو حالی یہ بتا دیں کہ عیش و عشرت کی محفلیں رات میں ہوتی ہیں، میں بھی عیش و عشرت زندگی کے مزے لوٹنے کے لیے ایسی محفل میں چلا گیا، لیکن میں وقت گزرنے کے بعد صبح ہونے کے قریب پہنچا تو مجھے دوست احباب نے کہا، اے حالی، تم تو وقت گزار کر صبح یہاں آئے ہو، یہاں کہاں رات بھر عیش و عشرت میں مبتلا رہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اے قوم مسلم، اگر تم اب بھی اپنا کھویا ہوا مقام آزادی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر یہ مقام گزر گیا تو آزادی حاصل کر سکتے ہو نہ اپنا سابقہ مقام نہ ترقی۔ عمر ساری تو کٹی عشق بھتا میں مومن، اب آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ آج کے لیے بیٹا اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے 3 اشعار بورڈ کے پیپر میں آ چکے ہیں اور تقریباً 3 4 5 سالوں میں آ چکے ہیں، اور غزل نمبر 2 جو اس کی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا شعر نمبر 2، شعر نمبر 3 اور شعر نمبر 4 11 12 اور 14 میں آ چکا ہے۔ وقتاً فوقتاً اس میں جو الطاف حسین حالی کی غزل سے بھی آتا ہی رہتا ہے کوئی نہ کوئی شعر، اور ان کے اشعار آسان بھی ہیں یاد کرنے میں، کوئی مشکل نہیں ہے،
امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جن میں آپ میں سے جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے، اور آگے اپنے فرینڈس کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ آج کے اتنا کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیر۔